السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں، آج جو آیات مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ الکہف سے ہیں، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 21 اور 22 ہیں۔ پارے کا رکوع نمبر 15 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 3 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت اصحاب الکہف کے واقعہ سے کچھ ہمیں اہم رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعہ کی جو روح ہے، جو اصل مقاصد ہیں، جو اس واقعہ کے نتائج ہیں، اور ان نتائج سے جو آج کے دور میں ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے اور پھر ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم عمل میں لے کے آئیں۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اصحاب الکہف اپنی نیند سے جب بیدار ہوتے ہیں تو آپس میں وہ رائے قائم کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہم سوئے ہیں۔ ظاہر ہے کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے تو انہوں نے اس سے صرف نظر کر کے اگلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک دوست کو جو ان کے پاس سکہ موجود تھا، روپیہ موجود تھا، وہ دیا اور شہر کی طرف کھانے کے لیے بھیجا۔ لیکن کھانا کیسا ہے اس کی تعریف اللہ نے خود فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ کھانا پاک اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس کو یہ تلقین فرمائی سب دوستوں نے کہ دیکھو بڑی احتیاط سے آپ آئیں گے اور جائیں گے، اور کوئی بات ہو جائے تو نرمی سے بات کریں، یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، لہذا احتیاط برتیں، مناسب تدبیر اختیار کریں۔ کیوں؟ اگر ہم پکڑے گئے تو پھر بڑا سخت معاملہ ہوگا، یا تو ہمیں وہ سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، اور یا مجبور کریں گے، ایسے حرکتیں کریں گے، ہتھ کنڈے استعمال کریں گے کہ ہمیں اپنے وہ دین پر لے آئیں گے جو ان کا مذہب ہے، جو ان کا فرسودہ مذہب ہے، ظلم والا مذہب اور مسلک ہے، اور جو انہوں نے سماجی ڈھانچہ جس طرح کا بنایا ہوا ہے، ہمیں وہ وہاں پہ واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور یہ تو ہم بڑے نقصان ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت آج آیت مقدسہ نمبر 21 میں آغاز میں بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اس واقعہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو خبر ہے یہ ہم ان لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَعْلَمُوا ان وعد اللہ حق، اس بات کو وہ جان لیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور جو قیامت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب اصل میں ہمیں تو واقعات کی تفصیلات ہے اس طرف جانے کی بجائے روح کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ان آیات کی روح کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں روح یہ ہے کہ ہم اب یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا اللہ کا وعدہ؟ کہ دنیا کے اندر جو ہم سب آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک سسٹم کے قیام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے عدل کا نظام، انسانیت پر مبنی بہترین عدل کا سیاسی اور معاشی نظام، ایک سماجی ڈھانچے کی تشکیل ہے، عدل کے معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر بہترین عدل کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں کامیابی کا۔ دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، ہر طرف وہ محبت، پیار اور اخوت کی خوشبوئیں پھیل جائیں گی۔ اور پھر قیامت کا بھی اللہ کا وعدہ ہے، وہ بھی آنی ہے، وہ آ کر رہے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار العمل بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں کیا عمل کرنا ہے، کس طرح کا کرنا ہے، اس کے دائرے بتا دیے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کون سی ہوں گی اس کی رہنمائی ارشاد فرما دی ہے، اور پھر مرنے کے بعد کیا انعامات ملیں گے وہ اللہ نے ہمیں رہنمائی دے دی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے اس واقعے کے عنوان سے کہ اللہ سچے ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب کہ وہ آپس میں اس بات پر جھگڑنے لگے، اور یہ جھگڑا اس وقت عروج پر تھا کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں، یہ اختلاف تھا، اور اس اختلاف پر بڑی ان کے آپس میں بحث و مباحثہ تھا، اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور اعلیٰ نظریے پر قائم تھے۔ لہذا اللہ اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی پرانے جو لوگ تھے، 350 سال پہلے کئی عرصہ گزر گیا، وہ لوگ اب دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، تو کیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اللہ رب العزت اس جھگڑے کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور درست اور حقیقت جو بات ہے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اب جس وقت یہ پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا صورتحال ہے، تو پھر ان کے بارے میں تحقیق ہوئی، اور وہی تختی جو بادشاہ نے لکھوائی تھی وہ منگوائی گئی، اور یہ ساری کڑیاں آپس میں ملنے لگ گئی۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، انہوں نے یہ کہا، اس وقت جو بادشاہ تھا اتنے عرصے کے بعد، یہ حق پرست تھا، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور وہی نظریہ جو ہے وہ غالب آ گیا، اور درست اور فطرتی جو قوانین ہیں وہ غالب آ گئے۔ لہذا جو لوگ اس وقت غلط تھے اللہ رب العزت نے ان کو حقائق سے واضح فرما دیا کہ بعث بعد الموت یہ درست ہے، یہ ہوگا۔ اب یہ لوگ ان کو یقیناً بہت اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، تو یہ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہاں کوئی ایسی ہم بنیاد بنا دیتے ہیں، عمارت بنا دیتے ہیں، تاکہ وہ ایک یادگار عمارت بن جائے، یادگار کے نام سے۔ اب آپس میں وہ مشورہ کرنے لگے
تو اس مشورے کے نتیجے میں جو غالب طبقہ تھا، بالخصوص حکمران طبقہ اور جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہاں پر ہم ایک مسجد تعمیر کر دیتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب ان کا آپس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ ہیں کتنے لوگ، تو وہ اندر جا کر غار میں تو دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کا بڑا رعب تھا، پیچھے بھی گزرا ہے کہ والا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، لوگ جاتے تھے اور ڈر جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کیونکہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں، تو اندر جا کے وہ دیکھ نہیں سکے۔ اب آپس میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 وہ افراد تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجمم بالغیب، یعنی یہ وہ نشانہ لگا کے بات کر رہے ہیں، حقیقت والی بات نہیں کر رہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم بس ویسے غور کر رہے ہیں، غالب سوچ یہ ہے، غالب رائے یہ ہے، لیکن حقیقی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ پھر وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، 7 وہ افراد ہیں، ایک رائے یہ ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، آپ کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، بِعِدَّتِهِمْ ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کچھ لوگ تھوڑے جانتے ہیں، تو اصل میں اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس آپ مت جھگڑو ان باتوں کی طرف جو ظاہری چیزیں ہیں، یعنی جن کے بارے میں واضح دلائل نہیں، حقیقت نہیں، ان چیزوں کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور مت تحقیق کرو اس حالت کی جس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں، ہمیں واضح کر دی ہیں، وہی درست ہیں، اور جو چیزیں واضح نہیں ہیں ہمیں ان کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے معلومات لے کر ہمیں جو منظر نامہ بتایا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اصل میں اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ عال ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ رب العزت ہی زندہ کرتے ہیں، وہ مار سکتے ہیں، نیند بھی ایک موت کی حالت ہی ہوتی ہے، تو نیند میں آنا اور پھر بڑی نیند جیسے ان کو آگی کہ ایک لمبا عرصہ کے طور، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، ہمیں اللہ کی قدرتوں پر ایمان لانا چاہیے، اللہ رب العزت کے آل ان آل اور خود مختار اور غالب ہونے پر ایمان لانا چاہیے، اور اس ایمان کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جو توحید کی فلسفی ہے اس کو اپنے معاشرے میں غالب کرنا چاہیے، یہ اصل میں روح ہے اس کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم واعف عنہم وادخلہم الجنت الفردوس وادخلہم الجنت الفردوس وادخلہم الجنت الفردوس۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں عزیز و اقارب دوست ساتھی پریشان ہیں اپنے اپنے معاملات میں، جو بھی ان کے معاملات میں، اللہ رب العزت ان میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔